ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہوگا مدحت نعت، اور اسی میں ہم روزہ کشائی بھی کرتے ہیں. بلکہ روزہ کشائی ہم کرتے ہیں 6 بجے کے بعد، لیکن بچوں نے آج ہمیں جلدی جوائن کر لیا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچے بھی آج بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وقت روزے جس طرح کم ہوتے جا رہے ہیں تو بچے بھی ہمارے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو آج بچے ماشاءاللہ 8 بچے ہیں. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو آپ کی روزہ کشائی تو ہم کریں گے بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم آپ کو نعت شریف سنائیں گے، اور ہمارے ساتھ معروف نعت خواں ہیں. دیکھیں انکل ماشاءاللہ بالکل تیار ہو کر آئیں. پہلے ان کی ہم نعت لیں گے، اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کریں گے. جی. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں. مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اور کیا خوبصورت مقطع لکھتے ہیں، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. مدحت نعت اور نقیب قادری کی آواز میں آپ نے سماعت کیا. خالد نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور جب سوا نیزے پہ ہو خورشید قیامت، آگے ہاں، جب سوا نیزے پہ ہو خورشید قیامت کی تابش، اپنی پلکوں کو سر راہ، اپنی زلفوں کو سر راہ بچھائے رکھنا. واہ واہ سبحان اللہ جناب، بہت خوبصورت کلام لکھے خالد محمود صاحب نے، اور بہت معروف کلام خالد محمود صاحب کا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اتنا معروف پوری دنیا کے اندر، بلکہ ہم دیکھتے تھے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دروازوں کے باہر لکھا ہوتا تھا اسد بھائی کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ ہمارا والا ہے یا تمہارا والا ہے، اس سے ہم پہچان کیا کرتے تھے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. میں تعارف کرواتا ہوں ہمارے اس پینل کا، جو کہ آج مدحت نعت میں ہمارے ساتھ جو موجود. سب سے پہلے جناب نقیب قادری صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ آئے. جناب معروف نعت خواں محترمہ حنا طاہر صاحبہ، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ثنا کاشف، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور جناب اسد جواد شیروانی صاحب کو تو مستقل آپ دیکھتے رہیں یکم رمضان سے ماشاءاللہ، کہ جو ہمارا جو سیگمنٹ علم و آگاہی جس کی آپ میزبانی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ماشاءاللہ بچے بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن بچوں کا تعارف ہم بعد میں کریں گے. پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں حنا طاہر کی آواز میں ایک اچھی سی نعت. جی حنا طاہر.
لو مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی مدینے کی، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے، دل کو ہم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی، کیونکہ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام آپ نے پیش کیا۔ اچھا ہینا طاہر مجھے بتائیں رمضان کیسے گزرا؟ ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت اچھے، ہلکے ہلکے، ٹھنڈے ٹھنڈے۔ اچھا موسم کے حوالے سے، اچھا مائک پر آپ پلیز مائک پر بولیں، ہاں مائک پر۔ نہیں ماشاءاللہ میرے رمضان بہت اچھے گزرے، اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیات تو یہی ہیں کہ ہم سب کی جو نعت خواں فیمیل اور میل جو لوگ ہیں ان کی یہی مصروفیات ہیں کہ ہمیں چینلز پہ آنا جانا ہے، یا پرائیوٹ اپنی جو محفلیں ہوتی ہیں ان میں، تو بس یہی پھر گھر کی افطاری کو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ میرے گھر میں آج بھی افطار پارٹی ہے، اچھا اور میں مینیج کر کے آئی ہوں، مینیج کر کے ہیں، ورنہ میں نے کہا شاید طاہر بھائی بنا رہے نہیں وہ آدھا کام ان کے اوپر چھوڑ کر آئی ہوں، فرائی وہ کرتے ہیں، ہاں فرائی، سموسے پکوڑے آپ سب تیار کر کے آتی ہیں۔ جی جی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آج افطار پارٹی ہے۔ ہاں بہرحال اللہ پاک، ظاہر ہے یہ بھی اچھا کام ہے، آپ حضور کی توصیف کر رہی ہیں، نعت پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میں اسد جواد شیروانی صاحب، میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کے اندر آپ کی ایک نعت لوں میں اسد بھائی کو مائک دیتا ہوں۔ اسد بھائی ماشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں جی۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و توحا کرتے ہیں، جن کی حمد ہو ثنا کرتے ہیں،
ان کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کی ہم مد ہو ثنا کرتے ہیں، ان کو محمود کہا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید قمر پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہاپارے، تجھ سے ہی نور لیا کر۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی زبردست اور پیاری سی ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ کیونکہ جب بچے ہمارے سامنے ہوں تو پھر پیارا سونا سب نکل رہا ہوتا ہے۔ شفیق بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ معروف نعت خواں جناب شفیق احمد صاحب بھی ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بنے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور سیدہ ہیرا شرازی جو کہ ہمارے ساتھ کنٹینیو ہوتی ہیں، میں آپ کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور یہ سیگمنٹ ہمارا روزہ کشائی کا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ معصوم سے بچے ہوتے ہیں، پیارے سے بچے ہوتے ہیں، جن کی ہم روزہ کشائی کرتے ہیں ہمارے اس اسٹوڈیو میں بلا کر، اور میٹرو ون نیوز کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہمارے تمام اسپانسر کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ جن کے تحفے تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ مائک اٹھائیں بیٹا آپ، یہ مائک، ہاں۔ آپ کا نام کیا ہے سب سے پہلے مجھے بتائیں؟ میرا نام زینب فہیم ہے۔ کیا نام ہے؟ زینب فہیم۔ زینب فہیم۔ بیٹا کیا کرتی ہیں آپ؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکول پڑھتی ہیں، مدرسہ پڑھتی ہیں، یا آپ کی مما کے ساتھ گھر کے کام کرتی ہیں؟ آپ کیا کرتی ہیں یہ بتائیں مجھے۔ تینوں؟ آپ کی مما کے کام بھی کرتی ہیں آپ؟ مما کیا آپ سے کام کرواتی ہے؟ گھر کے پوچھے لگواتی ہیں، برتن دھلواتی ہیں کیا، یا چائے بنواتی ہیں؟ کیا کرواتی ہیں آپ سے؟ ہیلپ کرتی ہوں۔ آپ ہیلپ کرتی ہیں، ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے نا۔ اچھی ڈریس جو آپ پہن کر آئی ہیں تو کس نے چوائس کیا تھا کہ آپ نے آج یہ پہننا ہے؟ مما۔ مما نے، ماشاءاللہ۔ گھر میں کس کی چلتی ہے؟ مما کی چلتی ہے، بابا کی چلتی ہے؟ مما کی۔ مما کی چلتی ہے، بس چلیں ٹھیک ہے پھر۔ آپ کو بہت مبارک۔ ہاں، پہلا روزہ رکھا ہے آپ نے آج، ماشاءاللہ۔ کیا کھایا تھا سحری میں؟ میں نے سوئیاں اور پراٹھا، بس اسی سے گزارا کیا آپ نے۔ چلے ماشاءاللہ، ان سے بات کروائیں جناب سے۔ بابا سندھی ماڑو آئے وا، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، مائک پر بولے نا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ پہلا روزہ ہے آپ کا؟ پہلا روزہ ہے۔ کیا کھایا تھا سحری میں آپ نے؟ پراٹھا بس۔ پراٹھا بس، چائے نہیں پی؟ ایسے ہی سوکھا پراٹھا کھا لیا آپ نے؟ پراٹھا کس کا تھا؟ گھر کا تھا، بنا ہوا تھا؟ مما نے بنایا تھا، پٹھان نے بنایا تھا؟ گھر کا بنا ہوا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو؟ نہیں لگ رہا ہے تو افطاری کرواتے پھر اس کی را؟ نہیں، بس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ چلے تھوڑا سا ٹائم ہے، انشاءاللہ پھر اذان ہوگی، پھر ہم روزہ افطار کریں گے، ٹھیک ہے سر؟ یہ بات کروائیں بھائی سے۔ جی السلام علیکم وعلیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے آئے آپ؟ میں کراچی۔ ہاں، کراچی میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں مائک قریب کریں نا۔ بی ایریا۔ اچھا، ایف بی ایریا میں رہتے ہیں۔ پانی وانی سب صحیح آتا ہے وہاں پر؟ گیس بھی آتی ہے؟ جی نہیں، وہ 9-10 بجے چلی آتی ہے۔ گیس 9-10 بجے چلی آتی ہے۔ چلی جاتی ہے، اور لائٹ کبھی کبھار چلی آتی ہے، جاتی نہیں۔ لوڈ شیڈنگ نہیں ہے آپ کے یہاں؟ نہیں ہے۔ آپ لوگ بل صحیح بھرتے ہیں، اس کا مطلب ہے؟ جی۔ اچھا، آئس کریم پسند ہے آپ کو؟ جی بہت زیادہ؟ بہت زیادہ۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ آئس کریم؟ مجھے آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے، آپ کے چہرے پہ کریمی سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ آئس کریم جو ہے نا بہت شوق سے کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اچھا، یہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کیا سٹائل دیا ہوا ہے یہاں ایسے رکھ کے بیٹھے؟ وہ سٹائل ہے تھوڑا۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑا پیارا آپ کا سٹائل ہے، میں بہت امپریس ہوں آپ کے اس سٹائل سے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں افطاری میں، تاکہ میں اس چیز کا اہتمام کرواؤں؟ میں تو کچھ بھی کھا لینا۔ کچھ بھی کھا لیتے ہیں؟ اگر آپ کو سموسے ہوں، پکوڑے ہوں، چل جائے گا؟ جی یا کوئی ایکسٹرا مسئلہ تو نہیں ہے؟
چل جائے گا نا. یہ بات بھائی سے بات کروائیں. جی السلام علیکم جناب, وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ؟ پہلا روزہ؟ نہیں پھر کون سا روزہ؟ تو ماشاءاللہ ابھی تک پورے جا رہے ہیں. پورے جا رہے ہیں. آج کون سا روزہ ہے؟ 28واں. 28واں روزہ. تراویح پڑھی آپ نے ماشاءاللہ؟ جی مائک قریب کریں نا جی بیٹا. جی تراویح پڑھی جی. پورے 28 روزہ ہے 27 روزہ؟ نہیں وہ 20 تک. 20 روزہ. کیوں اس کے 20 کے بعد کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ شاپنگ پہ نکل گئے پھر؟ جی پکا؟ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا. نہیں شاپنگ پہ گئے. شاپنگ پہ چلے گئے. بابا نے بھی نہیں پڑھی تراویح پھر؟ نہیں بابا نے بھی پڑھی. 20 روزہ پڑھی آپ کے ساتھ, اس کے بعد پھر شاپنگ میں پڑھی. جی باقی کام وام ان کا جو ہوتا ہے نا 10 سے. کیا کرتے ہیں بابا آپ کے؟ ڈرائیونگ کرتے ہیں. چلیں اللہ پاک آپ کے بابا کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. یہ بھائی سے بات کرائیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. ٹھیک, آپ سنیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول پڑھتا ہوں. اسکول پڑھتے ہیں. مستی وستی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہے نا مرحبا کا جو گفٹ ہے نا وہ صرف مستی کرنے والے کو دے رہے ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس ہے میٹو فوڈ فیکٹری کا بھی گفٹ, جو بچے شرارتی ہوتے ہیں نا مستی زیادہ کرتے ہیں, یہ ان کو دیتے ہیں صرف. یہ اسپیشلی ہمیں کہا گیا ہے ہمارے اسپانسر کی جانب سے کہ جو بچے شرارتی ہوں ان کو آپ دیں. پاپڑ کھاتے ہیں آپ؟ جی. کون سے والے؟ کوئی سے کھا لیتا ہوں. جو بھی مل جائے آپ کو. گھر کے بنے ہوئے پاپڑ کھاتے ہیں آپ؟ جی. ماما بناتی ہے پاپڑ؟ جی. اچھا ماشاءاللہ. سحری میں کیا کھایا آپ نے؟ پراٹھا چائے. پراٹھا چائے. سالن والن نہیں کھاتے آپ لوگ؟ نہیں. انڈا ہو آملیٹ ہو؟ نہیں نہیں. بس چائے پراٹھا. جی. ابھی اس وقت روزہ لگ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ نہیں لگ رہا, بالکل نہیں لگ رہا. یہ بھائی ہیں آپ کے ساتھ؟ جی. بات کروائیں ان سے. بال کہاں سے بنوا کر آئے آپ؟ گھر پر. کس نے, خود بنائے تھے آپ نے؟ خود. اچھا کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ علی اعظم. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسکول جاتا ہوں. اسکول جاتے ہیں آپ. ٹیچر آپ سے پیار کرتی ہیں؟ پتہ نہیں. ہیں پیار کرتی؟ اچھا پتہ نہیں. تو ہماری تو ٹیچر ہمیں کہتی تھی کہ یار بہت اچھا بچہ ہے ہمارا ہے. تو آپ کو نہیں کہتی ٹیچر کہ میرا بہت ہونہار بچہ ہے یہ پڑھاکو بچہ؟ بولتی ہیں نا, بولتی ہیں. شفیق احمد صاحب ان کی ٹیچر بولتی ہیں بہت ہونہار بچہ ہے. اچھا پڑھائی ہوئی ڈریسنگ وغیرہ سب ٹائم پر جاتے ہیں آپ؟ اچھا وہ جو اسمبلی جو ہوتی ہے ہماری اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں پاک سرزمین شاد باد, پڑھتے ہیں آپ؟ جی. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سنائیں تھوڑا سا مجھے, سنائیں مجھے آپ تھوڑا سا. یاد نہیں ہے. اچھا یاد نہیں ہے. اچھا وہ یاد ہے آپ کو؟ ہم پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں. ہمارے اسکول میں نہیں ہوتا. چلے ہم ایک لائن پڑھتے ہیں, سب مل کے پڑھیں گے. آپ نے سب مل کے پڑھنا ہے, صحیح ہے؟ صحیح ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست. یہاں بھی بچے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, اور یہ بچوں سے بات کروں گا میں, اور ان سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے بہت اسپیشل بچے ہیں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. یہ تیار ہو کے آیا بھائی. شفیق بھائی کیا کرتے ہو بیٹا آپ؟ میں اسکول جاتا ہوں, سپر انگلش سیکنڈری اسکول. اچھا اسکول جاتے ہیں, ٹیوشن جاتے ہیں آپ؟ نہیں, گھر پہ پڑھتا ہوں. کون پڑھاتا ہے گھر پہ؟ مما. ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ ہاں. آدھا والا پورا والا؟ پورا والا. اچھا کیا سنانا چاہتے ہیں ہمیں آپ؟ میں روزے کی فضیلت. ہاں سنائیں, بچوں کو سنائیں. السلام علیکم, میرا نام فواز ہے, میں سپر انگلش سیکنڈری اسکول میں پڑھتا ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے روزے کی فضیلت. روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے, اور اس بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے. رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے چونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن کریم نازل فرمایا. یار واہ 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 واہ. شفیق بھائی صحیح یاد کر کے آیا, اتنا میں بھی یاد نہیں کر کے آتا, یقین کریں. واہ 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 واہ. آمین. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام یسرا ہے. یہ تو نام بھی ترنم میں بتا رہی ہے.
ہاں یسرا ہے. اچھا کیا کرتی ہیں یسرا آپ بیٹا, پڑھتی ہیں؟ میں اسکول جاتی ہوں. اچھا اسکول جاتی ہیں. آپ ٹیوشن جاتی ہیں؟ جی میں ٹیوشن بھی جاتی ہوں. آپ نے روزہ رکھا ہے؟ نہیں میں نے آج روزہ نہیں رکھا, میں نے 2 روزے رکھے تھے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹا کیا سناؤ گی ہمارے کو, کچھ سنانا چاہو گی؟ میں تلاوت کرنا. جی پڑھیں, تلاوت کریں, تلاوت کریں. بچوں سیکھو آج ان بچوں سے, ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. اللہ ماشاءاللہ میری پیاری پیاری بیٹی, کیا بات ہے آپ کی, سبحان اللہ. سر آپ کا نام کیا ہے جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کا نام؟ میرا نام سارم علی شرازی ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں. پڑھتے ہیں. روزہ رکھا ہے آپ نے جی. پورے؟ نہیں پورے نہیں. پھر کتنے آدھے رکھیں روزے؟ کیا سنانا چاہیں گے ہمیں آپ؟ میں فضائل پیش کروں گا. پیش کریں فضائل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرض موت میں بھی اپنی امت کی فکر کرنا اور روز محشر کے نفسا نفسی کے عالم میں امتی امتی کی صداؤں کا راز اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور کی ذات رحمت کہ جس نبی کو بھیجا ہی انسانیت کی تکمیل کے لیے ہو وہ سراپا رحمت کیوں نہ ہو کہ تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک, قبر کی وحشت سے لے کر آخرت کی سختی تک اسی رحمت للعالمین کی رحمت کے نقوش نظر آتے ہیں, جس کا ذکر نہ صرف قرآن میں بلکہ زبور اور انجیل میں بھی ہے, موسیٰ کی زبان میں ہے, عیسیٰ کی بشارت میں ہے. آج تک دنیا میں ایسا رحم لٹانے والا ملا ہے اور نہ ملے گا, مگر افسوس آج رحمت للعالمین کے امتی ہر جگہ پریشان کیوں ہے کہ نہ گلہ ہے ہم سفر سے نہ شکوہ ہے راہ بھر سے کہ بھٹک گیا ہوں خودی سر شام راہ گزر سے. ارے ہم کیا, ہمارے اعمال کیا, عورتوں پر ظلم کرنے والے ہم, پڑوسیوں کو ستانے والے ہم, جھوٹ اور غیبت کرنے والے ہم, رات رات بھر موبائل پر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے والے ہم. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تعلیمات نبوی کو اپنانا ہوگا. آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یتیم جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو, کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو, اگر امی ہو تو اس امانت دار کو دیکھو, جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو, کہ جبھی پہ زخم کھا کر بھی لوگوں پہ وہ دعا کار کو دیکھو. ذرا اس فاتح عالم کا انداز ظفر دیکھو, اسے جس طور سے چاہو اسے جس ڈھنگ میں دیکھو, وہ ایک انسان کامل ہے اسے جس رنگ میں دیکھو. واہ 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 جناب, کیا بات کیا بات کیا بات, سبحان اللہ. بچوں کیسا لگا آپ کو ان کا کہنا؟ بتائیں نا, زور سے بولیں. اچھا لگا؟ بولیں سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. جناب شفیق احمد صاحب کیا کہیں گے؟ بھائی میں کیا بتاؤں, آج میرا دل بہت خوش ہوا. ہاں جتنے بچے ماشاءاللہ اتنا دل خوش ہوا کہ جتنے بچے آئے ہر بلکہ باکمال ہیں سارے. ہم تو میں تو یقین کریں سیکھنے کے لیے آیا ہوں یہاں, اور آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اتنی سی عمر میں ماشاءاللہ. اب آپ کو جو نا شفیق احمد صاحب کی نعت سنائیں گے, یہ بہت معروف نعت ہیں اور ٹی وی پر آتے ہیں, مشہور کلام پڑھتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں گے آپ؟ چلیے.
پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، مات پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا۔ اور ایک اور مشہور پڑھتے ہیں نعت، جشن آمد رسول، اللہ محبت سے جشن آمد رسول، ہو بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ۔ نہیں پڑھیں گے تو ان کو صرف افطاری کروائیں گے پھر ہم، ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، مل کے پڑھیں، مل کے پڑھیں، مل کر پڑھیں گے تو مزہ ایسا نہیں آ رہا۔ روزہ نہیں ہے، روزہ لگ رہا ہے نا، یا نہیں ہے روزہ آپ کا ہے نا، اس میں زیادہ طاقت آنی چاہیے۔ ہاں، جشن آمد رسول، بی بی آمنہ کے پھول، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، اور ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود پہ آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول، دونوں عالم کے رسول۔ اور جب میرے آقا تشریف لائے تو شاعر کہتا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرہ مصطفیٰ 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 چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ ہمارا یہ خوبصورت سیگمنٹ مدحت نعت اور حضور کے جمال و نور پہ بات کرتے ہیں، جو کہ ہیرا شیرازی صاحبہ بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کرتی ہیں، اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں کی روزہ کشائی بھی کرتے ہیں، اور مین جو ہمارا ہوتا ہے، ہمیں برانڈنگ کرنی ہوتی ہے، ہمارے تمام اسپانسر کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا ہے اس نشریات کو نشر کرنے میں۔ سب سے پہلے اسکیمو آئس کریم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اسپانسر کیا، ویم منرل واٹر
واٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا، اور مرحبا کا شربت گل بہار بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس نشریات کو نشر کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ماشاءاللہ ڈیلی سینٹر کا اور ایڈمرل میل گرومنگ برانڈ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، دمتل سویٹ اینڈ بیکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمدرد کا نو نہال کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں، اور کوئس شربت بنانے والوں کا، اور وائلڈ وینچر واٹر پارک کا، اور نیلسن پینٹ جو کہتے ہیں رنگ زندگی کا، اور 25% آپ کو ایکسٹرا کوریج دیتا ہے نیلسن پینٹ، میں نیلسن پینٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمدرد کا روح افزا، میں روح افزا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا، یونیک بائک بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا اس نشریات کو نشر کرنے میں، اور کمانڈر سٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اوساکا LED لائٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میکس ویلیو کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اجوا کوکنگ آئل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سیاب الکوثر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور 4 سیزن پرفیوم بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا، اور کانٹیننٹل بیکری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ملک کلاتھنگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، پانڈا کیمیکلز جو کہ آپ کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، پانڈا کیمیکلز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میٹرو فوڈ فیکٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ABD جینس بنانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا، دی اوون بیکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نیو ٹاؤن بیکری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایکویٹک ایڈونچر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آڈور کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اسپانسر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میں اسپانسر کیا یہ خوبصورت نشریات کو نشر کرنے میں، اور ہماری دعائیں کہ اللہ پاک ہماری بھی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میں چاہوں گا کہ ثنا کاشف ہمارے ساتھ موجود بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں۔ جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں،
تیرے نام پر سب کو وارہ کروں میں. ثنا کاشف کی آواز میں آپ نے سماعت کیا, بڑا زبردست کلام آپ نے پیش کیا, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. میں چاہوں گا ہیرا شیرازی صاحبہ, حضور کی جمال و نور پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, تو آپ کیا سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا بہترین سما باندھا ہے میری بہن نے کہ دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. اور ابھی شفیق بھائی نے بھی ذکر کیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, بچی نے بھی کہا والضحیٰ, وہ چمکتے ہوئے چہرے کی قسم جو سورج کی طرح جس سے کرنیں نکلتی تھی. اور اس چہرے انور کی ایک عجیب ہی کیفیت تھی کہ جو کوئی آپ کو دیکھتا تھا آپ کا ہو جاتا تھا. نہ وہاں عالم کی قید تھی, نہ جاہل کی قید تھی, نہ کوئی بڑا تھا, نہ بوڑھا تھا, نہ جوان تھا, نہ ضعیف تھا, بس جو کوئی آپ کو دیکھتا تھا آپ ہی کا ہو جاتا تھا. اور یہاں بچے موجود ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے بچے کا ذکر کریں تاکہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے, ان سے عشق کرنے کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں اور صحابہ تشریف فرمائے اور مسجد نبوی میں نور برستا رہتا تھا اور چاند کی طرح رسول اللہ ہوتے تھے, صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے چاند کے گرد حالات. اور رسول اللہ بیٹھے ایک مرتبہ لوگوں کو تلقین کر رہے, ایک بچہ آیا, آپ سب بچے سنیں, ایک بچہ آیا چلتا ہوا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں, اس نے ابھی مشکل سے بولنا ہی شروع کیا تھا. اس بچے کا نام ہے حضرت عمیر بن سعد انصاری. وہ آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ سے باتیں کرنے لگا. کبھی کبھی اپنے چچا کے ساتھ آتا تھا جن کا نام چلاس بن سوید ملتا ہے, اور کبھی کبھی اکیلا آتا تھا. ایک مرتبہ اکیلا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو کائنات کے نبی قیامت کے بارے میں لوگوں کو باتیں بتا رہے تھے. جب واپس گیا تو اپنے چچا سے کہتا ہے, چچا آپ غیر حاضر تھے آج رسول اللہ کی مجلس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ نے قیامت کے منظر کے بارے میں ایسی بات بتائی کہ میرے سامنے قیامت کا نقشہ آ گیا. تو اس کے چچا کہتے ہیں کہ اچھا, واللہ خدا کی قسم کہا کے کہتے ہیں خدا کی قسم, کیونکہ وہ منافق تھے, ان کے دل میں نفاق تھا, منہ سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں نفاق تھا. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر محمد سچا ہے تو ہم لوگ گدوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اللہ اکبر. اس بچے کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور وہ بچہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم چچا دنیا میں سب سے زیادہ مجھے آپ پیارے تھے, کیونکہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے تھے. اور اب جب آپ نے ان کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے تو کائنات میں میری نظر میں آپ سے برا کوئی نہیں ہے. اب میرے پاس دو راستے, یا تو میں رسول اللہ کے پاس جاؤں اور آپ کی خیانت کے بارے میں بتاؤں, یا تو میں خود خیانت کار ہو جاؤں اور آپ کے راز کو چھپا لوں. تو انہوں نے کہا کہ تم تو بچے ہو, جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو, کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا. عمیر بن سعد آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور فرمایا رسول اللہ جب میں نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تو انہوں نے ایسے کلمات جو ہے وہ آپ کی بارے میں کہے. تو رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے, اس کی بات کو چھوڑ دیجئے, اس کا سمجھنا اور بڑے کا کہنا الگ ہوتا ہے. تو بچے کا ایمان اتنا مستحکم تھا کہ عمیر بن سعد انصاری نے اپنی جھولی کو ایسے پھیلایا اور کہا پروردگار اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے. الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا, ہاں ہاں اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی, ذوق در ذوق آتے نمازی,
ذوق در